نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 پڑھیں گے۔ ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد حاصل کرنے کے دو ذریعے اور دو طریقے بتلائے ہیں کہ جب تم حق کی راہ پر چلو گے تو تمہیں مشکل پیش آئے گی، مشقتیں پیش آئیں گی، تو تم نے ان مشقتوں کو کیسے برداشت کرنا ہے، ان مصائب کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ ان مشقتوں کا، ان مصائب کا جو منتہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آدمی کو پہلے مالی طور پر نقصان ہوتا ہے، اولاد کا نقصان ہوتا ہے، اپنے علاقے کا، شہر کا نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو بھی پیش کر دے، اپنی جان کا نذرانہ دے دے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہوتے ہیں، اور حیات جاویدانی کا مژدہ اللہ نے ان کو سنایا ہے۔ اور عام لوگوں سے بھی یہی حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں ان تمام کے تمام احکامات پر عمل کرنا، اور جتنے احکام سے اللہ نے منع کیا ہے، جن حرام چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان سے رک جانا، منہیات سے رک جانا، یہی شکر اور یہی کفران نعمت سے بچنا ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ شکران نعمت ہے، اور اللہ کی منہیات سے بچ جانا یہ کفران نعمت سے بچنا ہے۔ اور چونکہ تمام کے تمام احکامات پر عمل کرنا اور تمام منہیات سے، منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، رک جانا، یہ انسان کے لیے قدر مشکل ہے، اس میں مشقت ہے، اس لیے کہ انسان کے احوال، اس کا ماحول، اس کے دوست احباب، اس کے اطراف، وہ انسان کو نیکی پر، جب انسان نیکی پر آتا ہے تو نیکی پر مائل نہیں ہونے دیتے، نیکی کی طرف بڑھنے نہیں دیتے، تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری رکاوٹیں وہ راستے میں آتی ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ اور بہترین حل یہ ہے کہ بندہ پھر صبر کے ذریعہ سے اللہ کی مدد کو حاصل کرے۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے رکے رہنا، بچے رہنا۔ اور صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کو کرتے ہوئے، یعنی نیکی پر جمتے ہوئے اور برائیوں سے بچتے ہوئے، جو مصائب اور مشکلات آئیں پھر ان کو سہ جانا۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کے اسباب سامنے آ جاتے ہیں، ذرائع سامنے آتے ہیں، طریقے سامنے آتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب سامنے آتے ہیں، جو گناہ ہیں، وہ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اور پھر اس صورت میں لوگوں کی طرف سے طعنے بھی آتے ہیں۔ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوں اور اذان ہو جائے، آپ اٹھیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ آؤ نماز کے لیے، آپ نماز کے لیے آ جائیں تو لوگ پیچھے سے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جب کسی کو حق بات کہتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، خیر کی بات کہتے ہیں، بھلائی کی بات کہتے ہیں، تو لوگ کیسے کیسے طعنے کستے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کے لیے کس طریقے سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیسے کیسے جملے ان کے لیے کسے جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ لوگ خیر کی دعوت دینے والے،
اور جو ان پر جملے کسنے والے ہوتے ہیں تو وہ شر کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، یا ان کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کو برداشت نہیں ہوتے، ان کے خلاف وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ کے دین پر قائم رہنا، اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہنا، یہ صبر کی اعلیٰ ترین اقسام ہیں۔ تو چونکہ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ انسان سارے کے سارے اوامر کو خود کرے اور سارے کے سارے منہیات سے بچ جائے، سوائے اس کے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہو۔ باقی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر رکھا ہے، لیکن آیت کے اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صبر ہے اس کا اجر اللہ نے کوانٹٹی میں نہیں بتایا، نمبر میں نہیں بتایا کہ اس کا اجر اتنا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی وہ ذات جو تمام تر نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے، صبر کے نتیجے میں وہ خود آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی ساری کی ساری زندگی وہ صبر کے ساتھ گزاری ہے، صبر اور مشقت کے ساتھ گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب مشقتیں آئیں تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اپنی مدد بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی اور تمہیں وہ ساری مشقتیں اور مصیبتیں نہیں پہنچیں گی جو پہلے لوگوں کو پہنچیں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمجھاتے ہوئے کہ جو تم سے پہلی امتیں تھیں ان کے جسموں کو، ان کی کھال کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیا گیا، اتنی مشقتیں آئیں، انبیاء علیہم السلام کو آروں سے چیر دیا گیا، اتنے مشقتیں آئیں، تو ابھی تو ایسی مشقت تم پر نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، حوصلہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، ہمت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آدمی صبر پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مایوس بھی نہیں ہوتا۔ مایوس آدمی اس وقت ہوتا ہے جب وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو منکر ہیں، جو کافر ہیں۔ تو جو مایوسی ہے یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آدمی پر مصیبتیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، اور مختلف طرح سے آ سکتی ہیں، کہ جب آدمی مثال کے طور پر حرام کام کو چھوڑتا ہے، حرام کاروبار کو چھوڑتا ہے، حلال کی طرف آتا ہے تو اس پر رزق کی تنگی آ سکتی ہے، اس پر اس کے خاندان کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، اس کے اعزاء و اقارب کی طرف سے، اس کے دوستوں کی طرف سے اس کو جو ہے وہ مصیبتیں اور مشقتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، وہ لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ آدمی یہ نہ سوچے کہ کاش کہ میں اسی کام میں لگا رہتا، آج میرے دوست تو ہوتے میرے ساتھ، لیکن اس نے جب حرام کے کام کو چھوڑا اور وہ حلال کی طرف آیا تو اس وقت اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، اس وقت اس پر مشقتیں آئیں، تنگ دستی آئی، اور کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اب یہاں پر اس کا امتحان ہو رہا ہے، اب یہ صبر پر قائم رہتا ہے تو بہرحال دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو اس کو اجر عطا فرمائیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی جتنی ہی مصیبتیں ہوں بہرحال ختم ہونے والی ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہوں وہ بھی بہرحال ختم ہونے والی ہیں۔ تو جو آخرت کی مصیبت ہے وہ بھی دائمی ہے، اور آخرت کی جو نعمت ہے وہ بھی دائمی ہے۔ تو دنیا کی مصیبت کو تو جھیل لینا چاہیے، لیکن آخرت کی مصیبت اپنے سر نہیں لینی چاہیے۔ تو اس وقت آدمی کو یہی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جس کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور جس سے روک دیا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس پر وہ ثابت قدم رہے، اس پر وہ قائم رہے، اور اس کے بدلے میں اس پر جو مصیبت آئے، جو مشقت آئے تو اس کو سہ جائے، برداشت کرے، اور اس کا اجر وہ عند اللہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اور دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا نماز کے ذریعے سے، تو نماز یہ افضل العبادات، العبادات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور نماز کی طرف دھیان دیتے تھے کہ مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اب دیکھیے کہ سورج گرہن اس وقت نماز کا حکم دیا گیا، چاند گرہن اس وقت نماز کا حکم دیا گیا، بارش نہیں ہو رہی اس وقت نماز کا حکم دے دیا گیا، کوئی مشکل ہے کوئی مصیبت ہے اس وقت نماز کا صلاۃ الحاجت کا حکم دے دیا گیا۔ تو آدمی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، کوئی کسی قسم کی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو، 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس کے بعد وہ اللہ سے مانگے۔ تو مصیبت بھیجنے والے بھی اللہ ہیں اور ختم کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی پریشانی آدمی پر آتی ہے تو یہ آفت، یہ پریشانی، یہ آزمائش ہے یا یہ اس پر عذاب ہے۔ تو کسی بھی پریشانی کا پتہ اس چیز سے لگے گا کہ یہ پریشانی اس کے لیے آزمائش ہے یا اس کے لیے آفت ہے، وہ اس طرح کہ جب آدمی پر پریشانی آتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ آدمی متوجہ کس کی طرف ہوتا ہے۔ پریشانی آنے کے بعد اگر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ پریشانی اس کے لیے آزمائش تھی اور اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ اور سبب تھی، اور اگر پریشانی آنے کے بعد آدمی اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے تو یہ پریشانی اس کے لیے عذاب ہے، یہ پریشانی اس کے لیے آفت ہے، یہ پریشانی اس کو اللہ سے دور کرنے والی ہے، یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو وہ اللہ کی طرف بندے کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ایک مومن ہے نا تو ہر مومن کا ایک رتبہ اللہ نے متعین کیا ہے، جنت کے اندر اس کا ایک رتبہ اللہ نے متعین کیا ہے۔ جب آدمی خود اپنے اعمال کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، کوئی پریشانی ڈالتے ہیں، اور یہ اس مصیبت اور پریشانی جب اس پر آتی ہے، اس پر جب یہ صبر کرتا ہے، اس صبر کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اس رتبے تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں صبر کی وجہ سے۔ تو اس لیے اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ حضرات پڑھتے سنتے ہیں کہ کیسی مصیبت ان پر آئی، کتنی پریشانی ان پر آئی، لیکن قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتنا ہی صبر والا بندہ تھا، کتنا ہی صبر والا بندہ۔ اللہ نے تعریف کی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تو اس لیے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس وقت اپنی زبان کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ نہیں زبان سے نکالنا چاہیے کہ جو آدمی کے ایمان کو سلب کرنے والا ہو۔ تو اللہ کی مدد صبر کے ذریعے سے حاصل کرنی چاہیے اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن، اس شخص کو، یقتل، جو قتل کر دیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب آدمی حق پر قائم ہوتا ہے تو اس پر مصائب آتے ہیں، اس پر مصیبت مال کی آ سکتی ہے کہ اس کا مال ہاتھ سے چلا جائے، اس پر مصیبت رشتہ داروں کی آ سکتی ہے کہ اعزہ و اقارب، رشتہ دار اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، اس کے اوپر مصیبت اولاد کی آ سکتی ہے کہ اولاد اس کو چھوڑ کے چلی جائے، اولاد اس سے الگ ہو جائے، اس پر مصیبت اس کی اپنی ذات کی بھی آ سکتی ہے کہ اس کو اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے، اس پر مصیبت اس کے شہر کی بھی آ سکتی ہے کہ اس کو ملک بدر ہونا پڑ جائے۔ تو جیسی بھی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور مصیبتوں کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ایسا شخص کہ جو اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ حق پر قائم ہو، حق پر کھڑا ہو،
اور حق پر کھڑے ہوتے ہوتے وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو اللہ کے نزدیک وہ شخص زندہ ہے، اس کو حیات جاویدانی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے بیٹھتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو مردہ نہ کہنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، دیکھیے کہ قتل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی ہے؟ انسان کا جسم قتل ہوتا ہے نا، تو جو چیز قتل ہوتی ہے اسی کی زندگی کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے سامنے تو ایسے ہے کہ جیسے وہ میت پڑی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ جو مقتول ہوا ہے، یہ جو قتل ہوا ہے، جس کی گردن کاٹ دی گئی ہے، تم اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو ان کا شعور نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کیسی زندگی عطا کی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب ہم زندہ ہیں تو اس وقت ہماری جو روح ہے وہ مغلوب ہے، ہمارا جسم غالب ہے، جسم حرکت کر رہا ہے، جسم بول رہا ہے، جسم دیکھ رہا ہے، جسم سن رہا ہے، اور جب آدمی یعنی فوت ہو جاتا ہے اور یہ پھر برزخ کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس کی روح غالب آ جاتی ہے، پھر اس کی روح بول رہی ہوتی ہے، اس کی روح سن رہی ہوتی ہے، اس کی روح کلام کر رہی ہوتی ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کلام کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے میرے گھر جلدی پہنچاؤ، اور اگر کوئی بد کردار گناہگار فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کلام کر رہی ہوتی ہے کہ جب اس کی میت کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے وَيْلٌ لَكُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، کہ تمہارا ناس ہو، تم مجھے کہاں چھوڑنے جا رہے ہو، یعنی اس کو آگے آگ نظر آ رہی ہے، اس کو عذاب نظر آ رہا ہے، تو اس کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سن رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی روح غالب آ جاتی۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی ہے، اب وہ زندگی بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ زندہ ہے۔ اور آپ حضرات دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، کافی عرصہ کے بعد جب ان کی قبر کو کھودا گیا یا کسی بھی وجہ سے وہ قبر کھل گئی تو اندر سے زندہ بالکل تازہ ان کے جسم جو ہے وہ نظر آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ بالکل زندہ ہیں اور بالکل صحیح سلامت۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنی ان قدرتوں کا جو یعنی اظہار فرما دیتے ہیں، بندوں کو دکھا دیتے ہیں کہ جو ہم نے بات کہی ہے اس کا نمونہ یہ موجود ہے، تم اس کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔